قال الله تعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. معزز حاضرین، نوجوان دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں آخرت کی جواب دہی کا احساس، انشاءاللہ اس عنوان سے کئی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے سورہ ذاریات کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے: وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے کہا کہ دنیا میں ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ آج دنیا میں دیکھتے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں مردوں کو پیدا کیا وہیں عورتوں کو پیدا فرمایا تاکہ یہ دنیا کی زندگی گاڑی چل سکے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، لہٰذا یہ زندگی کا جوڑا موت ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پر اشارہ فرمایا۔ اور سورہ انبیاء کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے: لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، قیامت کے قریب میں لوگ جو ہے اچانک موت سے مر جائیں گے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان، بوڑھا، عورت، بچے، سب موت ایسی ہو رہی ہے کبھی بھی اس کے آہنی پنجے انسان کو اپنے جو ہے جکڑ میں لے سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، ایک لمبی حدیث ہے، اس کے پورے ذکر کرنے کے بجائے بخاری مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آئے، آ کر اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنے سے لگا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پوچھا: اے محمد بتاؤ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو اس میں آخرت پر ایمان لانا بھی سب کے لیے ضروری ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو کیوں پیدا کیا؟ ایک دن کیوں ایسا رکھا یہ دنیا ختم ہو کر آخرت آ جائے؟ تو اس بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ دنیا میں امتحان لکھتے ہیں، نتیجے کا انتظار کرتے، آپ 10th ہو، +2 کوئی بھی ہو، ایگزام لکھنے کے بعد رزلٹ کا انتظار کرتے۔ اس دنیا میں ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا رزلٹ پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پیدا کی ہے۔ دنیا میں جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کے لیے انجام اچھا ہوگا، دنیا میں جو لوگ برے ہوں گے وہ قیامت سے ڈرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو آدمی اچھا کام پائے وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جو برا پائے اپنے اعمال نامے میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی ملامت کرے۔ معزز حاضرین، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن کا کوئی صفحہ آخرت کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ آپ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھیے، 114 سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا آخرت کا تذکرہ فرمایا۔ وہ سورہ فاتحہ جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، اللہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں دیکھیے، ہم ایک دن میں کم از کم صرف فرض نمازوں کا جائزہ لیں، 17 مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین مالک یوم الدین۔ یہ کیا ہے مالک یوم الدین؟ یہ مالک یوم الدین پڑھ کر فکر آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے اے روز جزا کے مالک، اے وہ دن کے مالک جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کو مکمل طور بدلہ دے گا۔ لہذا جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، اس وقت وہاں سوچنا چاہیے یہ دنیا کا خاتمہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں بدلہ دے گا۔ اور یہ آخرت کی یاد کرنا، اس کی ہولناکیوں پر ایمان لانا اور قیامت کے رسوائی سے بچنے کے لیے کوشش کرنا، یہ قرآن کی نظر میں متقی لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ نے کہا
کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل وبالآخرۃ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ نے کہا جو بندے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، وہ آخرت سے مکمل طور پر کامتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ جیسے ہم نے کہا قرآن کا کوئی صفحہ قیامت کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے کبھی کہا یوم القیامہ، کبھی کہا القاریہ، کبھی کہا الحاقہ، اس طریقے سے مختلف ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آپ قرآن کریم میں دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا کیا؟ کبھی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، کبھی قیامت میں ہونے والے عذابات کا تذکرہ کیا، کبھی اللہ نے یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن مومنوں کا انجام کیا ہوگا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والے کون ہوتے ہیں، انکار کیوں کرتے ہیں، ان تمام کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مکمل اور بتایا۔ اور آپ دیکھیے وہ تو اہم نکتہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری میں جو آیتیں اتاری ان آیتوں میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹو گے۔ اور یہ آیت بھی جو ہے علماء کہتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا۔ کہا جس دن اللہ بندہ اپنے سامنے نیکیاں دیکھے گا، اپنے سامنے برائیاں دیکھے گا۔ اور اب دنیا میں جب ہم برائی کرتے ہیں یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ جو ہے وہ لوگ اس کو نہ دیکھیں، لوگوں سے چھپ کر کریں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب بندے کی برائیاں اس کے سامنے ہوں گی، وہ کہے گا میرے اور میرے برائیوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ دوری پیدا کر دے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری جو صورت اتری اس صورت میں قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ یہ جب صورت اتری ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فہم قرآن پہ قرآن جاؤ، رونے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابہ خوش ہو گئے، اللہ کی مدد آ گئی۔ اصل میں کیا تھا؟ یہ صورت میں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، آپ اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں، اس کو سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ اس صورت میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جانے سے پہلے توبہ استغفار کر لو۔ دیکھیے آخری میں بتایا گیا، اور یہ توبہ استغفار کی جو بات بتائی گئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے پاک تھے، یہ کیوں آپ کو استغفار کا حکم دیا گیا؟ اصل میں آپ کے ساتھ آپ کی امت سے کہا جا رہا ہے اللہ کے پاس جانے سے پہلے توبہ استغفار کر کے جاؤ، تاکہ وہ جو گناہ ہیں وہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی نظر میں رسوا نہ ہو جاؤ۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی ذات کی 3 جگہ قسم کھائی۔ اللہ نے قیامت کو ثابت کرنے اور فکر آخرت کو بتانے کے لیے 3 جگہ اللہ نے قسم کھائی۔ ایک تو سورہ یونس میں ہے، دوسرا سورہ سبا میں ہے، تیسرا سورہ تغابن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل بلا وربی لتبعثن، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم قیامت کے دن تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت کو ثابت کرنے کے لیے الگ الگ اسلوب سے بتایا۔ کبھی اللہ نے کیا کہا؟ لوگوں دیکھو ایک زمین سوکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اس پر پانی کو برساتا ہے، جیسے ایک مردہ زمین کو زندہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت ہے، ویسے تم جب زمین میں دفن کر دیے جاتے ہو، جیسے مردہ زمین آسمان سے برسنے والی بارش کی وجہ سے زندہ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے تم اپنی قبروں سے اٹھو گے۔ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کہا وَكَذَلِكَ النُّشُورُ، تم اٹھو گے اپنے قبروں سے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ مدنی صورت، 5 جگہ یہ بتایا کہ قیامت آنے والی ہے۔ ذرا ان آیتوں کو پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مار کر پھر زندہ کیا، جو لوگ پہاڑ پر گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون۔
کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزیر علیہ السلام کو قیامت کے جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس کا تذکرہ کر کے بتاتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اولوالعزم پیغمبر، وہ اپنے رب سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ہے وَإِذْ قَالَ ابراہیم ربی، کہا کیف ارینی تحیی الموتیٰ، حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے رب تو دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم سے پوچھتا ہے اے ابراہیم کیا تم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب دیتے ہوئے حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ آخرت پر ایمان تو ہے، مگر میں آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو آخرت کیسے سمجھایا؟ کہا یہ پرندے ہیں، پرندوں کو الگ الگ حصے کر کے پہاڑ پر رکھ دو اور اس کے بعد دور سے کھڑ کر بلاؤ. وہ پرندے کیا ہیں الگ الگ کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد وہ پرندے جیسے ہی تم بلاؤ گے وہ پرندوں کی شکل میں تمہارے پاس پہنچیں گے. یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم کو بھی مکمل طور پر قیامت کا سمجھاتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی بھی مکمل طور پر مذمت بیان فرماتا ہے. آج کل بھی ہیں ہم لوگ دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار ہیں، کبھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں مرنا ہے. آج کل تو لوگ موت سے اتنا لوگ ڈرتے ہیں. سنیے آپ، آج کل تو لوگ موت سے اتنا ڈرتے ہیں، کسی مسجد میں جنازہ رکھا ہوا ہے واپس آ جاتے ہیں باہر. کبھی یہ سوچنا چاہیے آج ان کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، کل ہماری بھی پڑھی جائیں گی. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین یہ بات بھی ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. لوگو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں تم دبا دیے جاؤ گے، اسی مٹی سے تم کو نکلنا ہوگا. اس آیت کے معنی مفہوم کو ہم نے سمجھانے. لوگ کیا کرتے جب میت کو دفن کرتے ہیں یہ آیت پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور معزز حاضرین قیامت کی رسوائی اتنی خطرناک ہے، اس رسوائی سے اولوالعزم پیغمبر بھی پناہ مانگا کرتے تھے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر کہیں جمع کر کے کسی آدمی کو مارا جا رہا ہو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ذرا تصور کیجئے پوری مخلوق کے سامنے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر رسوائی ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے پروردگار قیامت کی رسوائی سے مجھے بچا لے. مگر یہ اولوالعزم پیغمبر اتنا سب دعا کرنے کے باوجود ہوا کیا؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہے گا اے ابراہیم ذرا اپنے پیروں کے پاس دیکھو، ذرا اپنے پیروں کے پاس دیکھو. ابراہیم اپنے پیروں کے پاس دیکھیں گے تو ہوگا کیا؟ ان کا باپ آزر، جانتے ہیں نا ان کا باپ آزر کیڑے کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے پاس ہوگا. ابراہیم کہیں گے اے اللہ میں نے دنیا میں تجھ سے دعا کی تھی، اے اللہ آخرت میں رسوا نہ کر. دیکھو آج میں اپنے کافر باپ کو کیڑے کی شکل میں دیکھ رہا ہوں، کیا اس سے بڑی کوئی رسوائی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے ابراہیم تمہارا باپ جو کافر تھا مشرک تھا نا، کیڑے کی شکل میں آیا ہے، اپنے پین سے رون دو اسے اور اوندے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو کیا معلوم ہوا کوئی بھی ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا چچا ہو، سب جہنم میں جائیں گے اگر کفر پر ہو. اور دنیا کی نظر میں عقل مند وہ ہوتا ہے جو دنیا والوں کو دھوکہ دیتا ہے، مگر قرآن کی نظر میں عقل مند وہ نہیں. کون ہوتا ہے قرآن کی نظر میں عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو آخرت آنے سے پہلے دنیا میں تیاری کر لیتا ہے. جیسے آپ کسی ایگزام میں تیاری کرتے نا، اس ایگزام کے لیے بھی تیاری کیجئے. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں جو لوگ کائنات میں غور کرتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور معزز حاضرین مومن کی شان تو یہ ہونا چاہیے جب اس کے سامنے آخرت کا ذکر ہو تو وہ کانپ اٹھے. آج افسوس کی بات ہے ان ممبروں پر کھڑے ہو کر فکر آخرت کے موضوع پر علماء ہنساتے ہیں. یہ غلط بات ہے. یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ ممبر و محراب سے ایسی تقریر ہو کہ فکر آخرت پر اگر بولا جائے خود امام
امام و خطیب کے ساتھ لوگوں میں آخرت کا ڈر پیدا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تقریر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے بارے میں فرماتا ہے وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، اور رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آخرت کے عذاب سے کانپتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری میں کیا کہا، رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ معزز حاضرین، یہ کہ فکر آخرت ایسا موضوع ہے جس پر ہمیشہ بولنا چاہیے، بلکہ آپ کسی بھی موضوع پر خطبہ دو مگر خطبے کا اختتام جو کرو لوگوں سے بولو لوگوں یہ دنیا فانی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، لہٰذا زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں، ہر طبقے میں فکر آخرت کے بارے میں بولنا بہت ضروری ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں فکر آخرت کیسے پیدا کرتے ایک مثال دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ایسا واقعہ ہے نسائی کا، ابو رضی اللہ عنہ ایک دن بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں، ان کے اطراف میں کئی لوگ کھڑے ہوئے، جیسے ایکسیڈنٹ تو لوگ جم جاتے نا ویسا وہ لوگ جمے ہوئے ہیں۔ تو لوگ جا کر دیکھتے کون ہے، یہ وہ صحابی ہے جن کو 5000 زیادہ حدیث، کتنی ہزار، 5000 زیادہ حدیثیں یاد تھیں۔ وہ کیا ہے، ایک حدیث بیان کرنے جاتے خوف آخرت سے بے ہوش ہو جاتے، ایک مرتبہ اٹھے بولنے کی کوشش کرتے، نبی نے فرمایا پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر بولنے کی کوشش کرتے پھر بے ہوش ہو جاتے، 3 مرتبہ، چوتھے مرتبہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر مار کر کہا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ آپ سمجھیے، آپ جہنم میں داخل ہونا الگ ہے مگر 3 لوگوں سے جہنم کا بھڑکایا جانا الگ ہے۔ وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کی نشاندہی فرمائی۔ کون ہے اس میں؟ ایک قاری ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، ایک شہید ہے جو لوگوں کے درمیان اپنی شجاعت کا اظہار کرنے کے لیے شہید ہوا، اس میں ایک سخی ہے جو لوگوں کے سامنے مال پیش کرتا ہے تاکہ اس کا نام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نشاندہی فرمائی اخلاص کے بغیر عمل کرو گے ریاکار آدمی جہنم میں جائے گا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5000 حدیثیں یاد ہیں، اللہ کے نبی نے اس رہتی دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، اپنے پاس 5000 حدیثیں رکھ کر بھی اتنا خوف کھا رہے ہیں، ہم کو مکمل طور پر کیسے خوف کھانا چاہیے؟ اور یہی وہ حدیث ہے جس کو معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے جاتے زار و خطار رویا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں بھی قیامت کے بارے میں جو ہے بیداری پیدا فرماتے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جب یہ سورہ شعراء کی آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ نے مدینہ مکے میں جن جن لوگوں کو نام لیا وہ دیکھو، اے کعب ابن لؤی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، آپ نے کہا اے عبد مناف اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے 3 قبائل کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے اپنے پھوپھی سے کہا اے عبد المطلب کے بیٹی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوروں کا ذکر کرنے کے بعد اپنے بیٹی فاطمہ سے کیا کہتے ہیں، اے محمد کی بیٹی اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، قیامت کے دن تمہارا باپ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی آخرت کے بارے میں تذکرہ کرتے تھے۔ آج جب دیکھو ہمارے گھروں میں ماحول کیسے ہے، اگر کوئی شوہر اپنے بیوی سے یہ کہتا ہے اگر دیکھو یہ پیسے ہیں اگر میں مر جاؤں تو اس سے کفن دفن کر دینا، بیوی کیا بولتی، کیا جی دلندر باتیں کرتی تمہیں؟ یہ نہیں، آدمی اپنے بیوی بچوں سے آخرت کے بارے میں بات کرے تو یہی اصل میں ایمان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کیا گفتگو کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی عائشہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو میں آپ کو نہلاؤں گی، کفن دوں گی اور جو ہے تجہیز
صرف ان کے پورے کام کروں گی۔ اللہ کے نبی بھی بولتے عائشہ اگر تم میرے سے پہلے مر جاؤ گی میں تم کو کفن دفن دوں گا اور میں تمہیں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فکر آخرت کے موضوع پر گفتگو کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما ایسے ہی کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے عائشہ دیکھو کیسا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھی یا رسول اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدمی ننگا اٹھے گا، ننگے پیر، بغیر ختنہ کیا ہوا۔ 3 اوصاف میں نے آپ کے سامنے بتائے، ننگا ہوگا، ننگے پیر، بغیر ختنہ کیا ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حیا پر قربان جاؤ۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ننگے ہوں گے تو قیامت کے دن کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ ایسے ہی پوچھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت کے دن ہولناکی کا یہ عالم ہوگا، 4 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی آدمی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں۔ کس وقت؟ اعمال نامے تقسیم کرتے وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دیتے وقت ایسے ہولناکی ہوگی قیامت کے دن کوئی آدمی دوسرے کو نہ دیکھ سکے گا۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے گفتگو کرتے تھے۔ یہ دیکھو عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ایک دن سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اوپر جو برج بنانا پل صراط اس پر سے ہم گزریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ کیا کافروں کا گزرنا مومنوں کا گزرنا ایک ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو سمجھاتے جو آدمی نیک ہوگا اتنا ہی تیزی سے گزرے گا، جو آدمی برا ہوگا کافر سب ہوں گے اس میں اٹک اٹک کر مر جائیں گے۔ معزز حاضرین اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹیوں میں بھی جو ہے یہ آخرت کے فکر پیدا فرماتے۔ وہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، اپنے رب کے پاس جانا تھا، اس سے شاید 4-5 دن پہلے کا ایسا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہتے ہیں جس کو سن کر فاطمہ ہنس پڑتی ہے اور ایک بات کہتے ہیں تو رو پڑتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ کس بات پر ہنسی کس بات پر روئیں؟ بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں کیا بات کہی جس کی وجہ تم مسکرائے؟ کیا بات کہی جس سے تم کو رونا آیا؟ فاطمہ نے کہا اے عائشہ اصل میں بات یہ ہے میرے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا اے فاطمہ قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے ملاقات کرنے والی جنت میں تم ہوگی۔ یہ سننا تھا، اعزاز کو سن کر ہنس پڑی۔ اور اصل میں رونے کی وجہ یہ ہے میرے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ جس بیماری میں تمہارا باپ مبتلا ہے اسی بیماری میں تمہارا باپ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر مکمل طور پر رو پڑی۔ معزز حاضرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا کہا؟ دیکھو آج کل لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو عمر 22 سال کی ہوتی ہے۔ دیکھو فاطمہ رضی اللہ عنہا 22 سال کی ہیں، انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میری بیٹی فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے اور اس کے بطن سے پیدا ہونے والے حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں کون ہیں؟ جنت میں جو ہے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس طریقے سے معزز حاضرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محفل میں بھی مکمل طور پر تذکرہ کرتے تھے۔ کس کا؟ ایک دن حنظلہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل رہے ہیں، اس وقت وہ کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر پکڑ کر لائے یا رسول اللہ آپ کے دربار سے نکلتے ہوئے حنظلہ یہ کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گئے۔ آپ نے پوچھا حنظلہ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ کے حضرت حنظلہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں جو جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے دلوں میں خوف ہوتا ہے، جیسے ہی ہم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ ہمارے دربار میں ہوتے تمہارے دل کی کیفیت الگ، اپنے بیوی بچوں کے بعد جب تمہارے دل کی کیفیت الگ، یہ بدلتی دلوں کی کیفیت کو اگر تم جو جان لے تو یہی اصل میں ایمان ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا اے حنظلہ اگر تمہارا
ایمان ایسا ہو جس تم کہتے ہو کہ یہ دنیا میں فرشتے راستوں پر کھڑ کر مکمل طور پر تم کو سلام کریں گے. تو کیا معلوم ہوتا ہے اگر آپ مسجد میں ہوتے ہیں, جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے, آپ کا دل بدلتا ہے. یقیناً یہی اصل میں ایمان ہے. آپ اللہ سے دعا کہ جائے اللہ یہ میرے دل پر جو کیفیت طاری ہوئی آخرت کا خوف فلاں فلاں, یہ مسجد کے دروازے سے باہر جانے کے بعد بھی یہی کیفیت ہمیں مکمل طور پر یہ فرما. اور معزز حاضرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جنت کا جو ہے جنت و جہنم کا بڑا تذکرہ کرتے تھے. ایک مرتبہ کچھ صحابہ بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی آئے, پوچھنے لگے اے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ بولتے یا رسول اللہ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے. ذرا تصور کرو ہم اپنے گھروں میں کتنے مرتبہ بیٹھتے ہیں, کس کس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے اپنے گھروں میں رہ کر آخرت کے بارے میں تذکرہ کیا؟ کیا کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے, رسول اللہ کا دیدار اور جنت میں انعام پانے کے بارے میں کیا کبھی ہم نے کوشش کی؟ اس طریقے سے سوچو. اور اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام آخرت کو یاد کرنے کے لیے مستقل بیٹھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتن, بیٹھو قیامت کو یاد کریں گے. آج کل یہ موبائل جو ہے نا ہمیں جہاں اپنے مقصد زندگی سے دور کر رہا ہے, نمازوں سے دور کر رہا ہے, بس ہمیشہ موبائل میں مست, نہ اللہ کا ذکر نہ اپنے بیوی بچوں کی طرف توجہ. ایسا ہو گیا ہے لوگ تو آج ایسے ایسے چیزیں ہمارے سامنے سناتے ہیں. یورپ میں تو حال ایسے ہے, لوگ میت کو دفن کرتے ہیں تو ساتھ میں موبائل رکھ کے دفن کرتے ہیں. کیا بولے تو اندر سے بات کرتا تھا. کیسا ہوتا وہ بیسمنٹ میں گئے تو جو نیٹ ورک نہیں آتا. یہ قبر کے عذاب کے بارے میں ایسی چیزیں سن سن کر قبر کا بھی مکمل طور پر ہمارے ذہنوں سے جو ہے نقشہ نکلتا چلا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے یہ ہمیشہ کوئی بھی محفل ایسی نہیں ہونا جہاں آخرت کا ذکر نہ ہو. ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے نبی کے سامنے وضو کا پانی رکھتے, جوتے دیتے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دینے کی ذمہ داری تھی ان کو, اسی لیے ان کو صاحب السواک والنعلین کہا جاتا ہے. ایک دن اللہ کے نبی کے لیے مسواک لانے کے لیے ایک درخت پر چڑھے. اتنے دبلے پتلے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب چلتے مدینے میں ہوا کی وجہ سے ایسے ایسے ہو جاتے. ہم لوگ تو بولتے کوئی آدمی اڑا دیکھو ہوا میں اڑ رہا ہے. ایسے ہی شاید حضرات صحابہ اکرام نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا. ابن مسعود کو بڑا برا لگا, میں دبلا ہوں, میری پنڈلیاں بڑی باریک ہیں, میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی. کس نے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے شکایت کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا سنو. آپ نے کہا کیا تم اس کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہو؟ قیامت کے دن یہ ابن مسعود کو پورا تولنے کی ضرورت نہیں, اس کے 2 پیروں کو تولا جائے میزان میں, ترازو میں, انشاءاللہ احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوگا. لہذا کیا معلوم ہوا یہ قیامت کا جو دن ہوتا ہے عزت والا دن ہے. اس کے لیے جو نیک ہوتا ہے, جو برا ہوتا ہے اس کے لیے تو بہت بڑا دن ہے. معزز حاضرین, آج ہم نوجوانوں کی تربیت کے لیے بہت سی باتیں بولتے ہیں. میں تو کہتا ہوں نوجوانوں کی تربیت کرنے کے لیے فکر آخرت کافی ہے. اگر ان کو بتاؤ آخرت میں تمہارا انجام ایسا ایسا ہونے والا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ فکر آخرت ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے روک کر رکھتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے پیر نہیں ہٹیں گے, جہاں کھڑے وہیں رہیں گے. کہا 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا ہر ایک آدمی سے سوال ہوگا. سب سے پہلا سوال ہوگا, کیا ہوگا؟ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. پہلے سب سے پہلے عمر کے بارے میں سوال ہوگا, تم نے اپنی عمر کہاں کھپائی؟ ہو گیا. دوسرا سوال نوجوانوں سے ہوگا, لڑکے لڑکیوں سے, تم نے اپنی جوانی کہاں کھپائی؟ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا, 1 روپیہ. اور چوتھا سوال یہ ہوگا مال تم نے کہاں خرچ کیا. 4 ہو گئے. 5واں سوال یہ ہوگا تم نے جتنا جانا اس پر کتنا عمل کیا. آپ جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے اس کو سن کر اس پر عمل کرنا, اور جمعہ کے بعد سنت پڑھتے وقت اللہ سے دعا کرنا, اے اللہ خطبے میں جتنی اچھی چیزیں سنی ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دو. اور معزز حاضرین, قیامت دن یہ سوال بھی ہوگا ہم نے تم کو صحیح جسم دیا تھا, ہم نے تم کو میٹھا پانی دیا تھا, یہ کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم نے ان تمام غلط استعمال کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب
جواب نہیں دے سکتے. دنیا میں کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہوئے زبان نہیں کھلتی. ذرا وہ احکم الحاکمین ہوگا, وہ ارحم الراحمین ہوگا. اگر ہم نے زندگی غلط استعمال کیا, تصور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے. اور یہ بات یاد رکھو, ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے, ابو بکر عمر بھی گھر سے نکلے. پوچھے ابو بکر عمر, یا رسول اللہ کیوں نکلے آپ؟ اللہ کے نبی بولتے بھوکا ہوں. اللہ کے نبی ابو بکر عمر سے پوچھتے کیوں نکلے آپ؟ بولتے میں بھی بھوکا ہوں. اللہ کے نبی ابھی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو لے کر مدینے میں ایک انصاری کے باغ کے گھر میں جاتے ہیں. باغ میں جا کر ایک انصاری کا گھر ہوتا ہے, وہاں آواز لگاتے ہیں, پوچھتے ہیں انصاری صحابی ہیں؟ نہیں ہیں. ان کی بیوی ایک تٹے میں کھجور اور پانی رکھ کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی چلچلاتی دھوپ میں وہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کھجور کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, اور سایہ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اے ابو بکر عمر, ان 3 نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. ہمارے اسلاف ایسے تھے, نعمتیں کم رکھ کر بہت ڈرا کرتے تھے. آج کل تو حال ایسے ہے, سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. نعمتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سوال بھی اتنا بڑا ہوگا. آج کل دیکھو ہمارے یہاں خواتین بھی ہیں, ایک مرتبہ یہ کپڑا پہلے دوبارہ نہیں پہنتے. چپل 300 کی لے سکتے, 1000 روپے کی چپل لینے کیا ضرورت ہے؟ یہ اس طرح کی دنیا میں پورا سمجھ جانا نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ مومن دنیا کے لیے قید خانہ ہے. ایک قیدی کو جیل میں رکھے تو کیا تکلیف ہوتی, مومن کو ضرور تکلیف ہوگی. آپ جتنا اے سی لگا لو, جتنا آرام کر لو, گاڑیاں رکھ لو, کار رکھ لو, یہ قید خانے کی خوشی ہے. مومن کو اس دنیا میں سکون نہیں ہے. امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا مومن کو سکون کب ملے گا؟ کیا ایمان افروز جواب دیا, کہنے لگے مومن کو دنیا میں بھی سکون نہیں, قبر میں بھی سکون نہیں. اگر مومن کو سکون ملے گا تو جنت میں قدم رکھنے کے بعد ہی ملے گا. معزز حاضرین, یہ جو جمعہ ہمارے درمیان میں آتا ہے نا, ہمیں آخرت کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے. ہم اس جمعہ کو کیسے گزارتے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے, جیسے نصارہ گزارتے ہیں اتوار کو, ویسے ہی ہمارے پاس ہے. گوشت لا لینا, کھانا, اور آرام سے کھانا پینا, جا کے سو جانا. نہیں, یہ جمعہ جو آتا ہے ہمارے جسمانی تربیت کے لیے نہیں آتا, روحانی تربیت کے لیے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن آتا, جمعہ کی فجر سے ہی قیامت کی تیاری شروع کر لیتے تھے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے, دوسری رکعت میں سورہ انسان پڑھتے, جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ, سورہ منافقون, سورہ اعلیٰ, سورہ غاشیہ, ان تمام صورتوں کو رکھ کر ابن تیمیہ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ان صورتوں کو پڑھتے کیوں؟ اس لیے کہ ان صورتوں میں آخرت کا ذکر ہے. دیکھو سورہ سجدہ اٹھا لو, اللہ وہاں فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت, اور سورہ دہر اٹھا لو, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن نیک لوگوں کا کیا انجام ہوگا, برے لوگوں کا کیا انجام ہوگا. آپ پڑھتے سورہ اعلیٰ اور غاشیہ میں کیا پڑھتے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. یہ آیت جمعہ کے دن ہر مصلی سے ٹکراتی ہے. اے مومنو, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو, آخرت اصل ہے. سورۃ الغاشیہ میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اور اسی طریقے سے عید کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ, سورہ قاف پڑھتے, قمر پڑھتے. کیوں پڑھتے؟ اللہ کے نبی یہ بتاتے مومن دنیا میں کتنا بھی خوش ہو جائے مگر وہ آخرت کو فراموش نہیں کرتا. اور یہ جمعہ کے دن ہم یہ جو جمع ہوئے ہیں اور عید کے دن جو جمع ہوتے ہیں نا, یہ منظر اور عید کا منظر ہمیں میدان حشر کی یاد دلاتا ہے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات بھی کہی. کیا کہا؟ دیکھو یہ بڑی اہم بات ہے. جب جمعہ کا دن آتا ہے کائنات کی ہر مخلوق کانپتے رہتی ہے کہیں قیامت نہ آ جائے. اللہ اکبر, ہر مخلوق کانپتی رہتی ہے کہیں قیامت نہ آ جائے. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ جمعہ آتا ہے آخرت کو یاد نہیں کرتے, کھا کے ایسے ہی سو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن سور پھونکا جائے گا, قیامت قائم ہوگی. مگر ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں 10 محرم کو قیامت آتی ہے, لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور معزز حاضرین, ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قیامت کو اللہ نے کل کہا, آنے والا کل. کیا مطلب؟ ہم جب سو رہے ہیں آخرت کو یاد کر کے سوئیں.
اور اسی طریقے سے ہمیں حدیث کا مطالعہ کرنا بھی چاہیے۔ میرے طرف دیکھیے ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں اور قیامت ایسے ہیں، اللہ کے نبی کے بعثت، اللہ کے نبی کی موت، جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے ویسے قیامت آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی فرماتے تھے۔ اور نبی پر قربان جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ہر نبی قیامت کے دن کہے گا ہائے میرا نفس، ہائے میرا نفس، مگر ہمارا نبی کیا کرے گا؟ ہمارا نبی کہے گا میری امت میری امت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بڑی خوشخبری دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری میں آئے، انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ کیا امت کو اس سے بڑی کوئی خوشخبری کی ضرورت ہے؟ اور صحیح مسلم کی روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو تم جنت میں پاؤ رہو گے۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ پھر آپ نے کہا اور بڑھ کر، اس کے بعد آپ نے فرمایا آدھی جنت تو امت مسلمہ کے لیے ہے۔ جب یہ حضرت صحابہ کرام نے سنا، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، پوری امتوں کو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان کو آدھی جنت اور اس امت مسلمہ کو آدھی جنت دی جائے گی۔ لہٰذا اس پر ہمیں خوش ہو کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ معزز حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا سوچ سوچ کر رویا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دن نماز میں رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا اے جبرائیل محمد کے پاس جاؤ، یہ محمد حالت نماز میں کھڑے ہو کر میری امت کا قیامت میں کیا ہوگا سوچ کر رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے آ کر پوچھتے، جبرائیل پھر اپنے رب کے پاس واپس جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے یہ کہہ کر بھیجتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن میں تم سے اور تمہاری امت سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے خبر سے اٹھنے سب سے پہلے اللہ کے نبی، اور یہ پل صراط پر سے گزر جانے والے سب سے پہلے اللہ کے نبی، اور جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لوگوں جب وضو کرتے ہو تو یہاں تک برابر دھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت جب قیامت کے دن آئے گی تو اعضائے وضو چمکتے رہیں گے، لہذا ہمیں اچھی طرح وضو کرنا چاہیے اور صحابہ کے سیرت کا مطالعہ بھی کرنا ہے۔ دیکھو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مرنے کا وقت قریب ہے، ابن عباس داخل ہوتے ہیں، بولتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے ہی میں عمر کے پاس گیا دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو رو کر عمر کے مبارک چہرے پر 2 کالے نشانات پڑ گئے تھے۔ بولا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اے عمر آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ اپنا جو رخسار ہے نیچے رکھ کر کہتے ہیں کل اللہ تعالیٰ اگر اس عمر کے اس رخسار کو داغے گا تو عالم کیا ہوگا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھو 5000 حدیثیں یاد ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ پورے جنتی، یہ 5000 حدیثیں رکھ کر موت کے وقت کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اے لوگو میں ایسے طویل راستے پر جا رہا ہوں، حالانکہ جنتی ہیں، 5000 حدیثیں ان کے دامن میں، بولتے ہیں میں اس ایسے راستے پر جا رہا ہوں، راستہ طویل ہے مگر توشہ کم ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم جو نمازیں پڑھ رہے، جو نیکیاں کر رہے ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں خواتین بھی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آخرت کو یاد کر کے بے تحاشا روتی، لہذا ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اور اپنے بیوی میں اپنے بچوں میں آخرت کی فکر پیدا کرو، یہ بڑی اہم ہے، اور اپنی اولاد میں آخرت کی فکر پیدا کرنا تو آج کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھو حضرت یعقوب کو، دیکھو حضرت ابراہیم کو، جب مرنے کا وقت قریب آیا اپنے بچوں کو بلا کر پوچھتے ہیں اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج کل تو ہم اپنے بچوں کے لیے گھر جائیداد آرام و سکون کے سارے سامان چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن یہاں دیکھو بچوں سے پوچھتے ہیں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچے
بچے بولتے اے ابا جان آپ کا جو رب ہے ہمارا وہی رب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، سبحان اللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اے لوگو اپنے بچوں کی تربیت کرو، اگر تم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرو گے قیامت میں رسوا ہو جاؤ گے۔ بعض علماء نے تو اتنا کہا جو والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ان کے بارے میں غور و فکر کرتے، جنت ان پر حرام ہے، ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آج کل یہ سوشل میڈیا کا فتنہ اور تنہائی میں بیٹھ کر ہونے کا گناہ بہت ہو گیا ہے۔ ہم اپنے بچے کو موبائل دیتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں میں آخرت کی فکر پیدا کی؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں سے کہا جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ اسکرین ٹچ کر رہے، یہ انگلی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ لہٰذا اپنے بچوں میں سب سے پہلے آخرت کی فکر پیدا کرو اور ان کو اللہ کا ڈر پیدا کرو، تب جا کے موبائل دو۔ کچھ بھی نہیں کیا، ہلاکت کا آلہ دیا تو کیا ہوگا؟ ایک واقعہ بتا دو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک جگہ جاتے ہیں، مدینے کی چلچلاتی دھوپ ہے، مدینے کی چلچلاتی دھوپ ہے، ایک چرواہا ہے بکریوں کو چرا رہا ہے۔ وہ چرواہے کو بلا کے پوچھتے ہیں اے چرواہے تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے میں اچھا ہوں۔ بولتا ہے کھانا نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پوچھتے مدینے کی چلچلاتی دھوپ میں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے روزہ رکھا ہوں۔ اس چرواہے کے پاس کچھ بکریاں تھیں، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے میرے خطبے کا، اس کے پاس کچھ بکریاں تھیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ تمہاری جو بکریاں ہیں اس میں سے چند بکریاں دے دیتے آپ؟ ایسے ہی پوچھا۔ تو دیکھو صحابہ کے زمانے میں چرواہے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کیسے تھا۔ وہ کہنے لگا میں تم کو بکریاں دے نہیں سکتا اس لیے کہ یہ میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہنے لگے ایسا کرو اپنے آقا سے جھوٹ بول دو، یہ بول دو کہ تمہاری بکریوں کو چرواہے نے کھا لیا ہے۔ اس وقت وہ چرواہے نے جو جواب دیا، کہا میرا جو باس ہے وہ تو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ کہنے لگے اللہ کہاں۔ بعد میں اس چرواہے سے لپٹ کر رونے لگے۔ مدینہ آنے کے بعد وہ بکریاں پوری خرید کر ماشاءاللہ اس کو مکمل طور پر دے دی۔ ایسے ہی اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے قبر کا کبھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا میں ایسے مطلب شارٹس ہیں جس میں قبر کا جو ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، وعلیکم السلام عبد الغفور۔ دیکھو قبر کا مذاق۔ اور کچھ لوگ قبر میں جا کے سو جا رہے ہیں، وہاں ویڈیو پکڑ رہے ہیں۔ نہیں، قبر کا عذاب نہیں ہونا چاہیے، قبر کے عذاب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں مذاق اڑائیں گے اور عذاب ہوگا۔ اور آج کل نوجوانوں کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اصلاح کر لو بھائی اپنا، ارے دیکھ لیں گے بھائی کل قیامت میں کیا ہوتا، آخرت میں کیا ہوتا۔ نہیں، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کے خطبے کی آخری چیز جو ہے سب سے آسان ہے، وہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بڑے خطبے کے ضرورت، جیسے میں نے پورا کیا، بس کیا ہے ہونا یہ ہے سوتے وقت جب بستر جھٹکتے نا آپ، اس وقت اس پر کنکریاں ہوتی ہیں، سوتے نہیں آپ، ذرا کنکریاں صاف کرتے وقت سوچو ایک ویسا بھی ہے میرا جو بستر ہوگا قبر میں مٹی کا ہوگا۔ ذرا یہ بھی تصور کرو، آپ کے نہالی اور بستر پر ایک کنکری ہو، ایک مکڑا ہو، نہیں سوتے، کل کیا ہوگا؟ قبر پوری مٹی جو ہے نہیں آپ کا جو ہے مکمل طور پر تکیہ وہی زمین بنے گی، سوچو۔ اور اسی طریقے سے جب آپ رات میں سوتے نا، اللہ کی نبی نے فرمایا رات میں سوتے ہوئے سورہ ملک پڑھو۔ یہ ملک کی ایک آیت ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے، اچھا عمل کرنے کے لیے بھیجا، یہ تو ہوا۔ اور جب صبح میں اٹھتے ہو کیا دعا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ اے اللہ تو نے ہم کو مارا، جب سوئے مر گئے، اور جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھاتا اللہ سے بولتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اے اللہ تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب ہم گاڑی پر بیٹھتے ہیں اس وقت جو دعا پڑھتے، ہر سفر ہمارا سفر آخرت کی یاد دلا رہا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ اے اللہ ہم تیری طرف ہی لوٹیں گے۔ اور روایتوں میں آتا ہے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب سوتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرے نام سے میں اپنا یہ رخسار میں اپنے بستر پر رکھ رہا ہوں۔ اے اللہ اگر میرے زندگی میں رحمت ہے، دنیا میں میری روح کو واپس لوٹا۔ اے
اے اللہ اگر میری زندگی میں خیر نہیں ہے تو میری روح کو تیرے پاس لوٹا دے۔ یہ دعا بندہ اگر پڑھ کے سوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فطری موت دے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے 60 70 کا سال کی زندگی، اس زندگی کو غارت مت کرو۔ زندگی دنیا میں سب کو ملتی ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی۔ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑا ہمارا جو مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا ہے، یہ ہمارا سب سے نظر ہونا چاہیے، اور ہمیں قرآن و حدیث کا اور حضرات صحابہ کرام وغیرہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جو ہولناک ہیں، جو عذابات ہیں، اللہ تعالیٰ ان عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جنت والے اعمال کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔